بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ المؤمنون کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی 23ویں صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کے 18ویں پارے میں ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ 6 رکوع اور 118 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ المؤمنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ المؤمنون کے ابتدائی آیات بہت فضیلت کی حامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے شروع کر کے 10 آیات تلاوت فرمائیں۔ مرکزی موضوع: سورۃ المؤمنون کا مرکزی موضوع توحید اور قیامت سے متعلق دلائل اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بیان ہے۔ بنیادی مضامین: سورۃ المؤمنون کے آغاز میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایسے مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے، اپنے عہد و پیمان اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی جس میں یہ صفات پائی جائیں۔ سورۃ المؤمنون میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کی پیدائش اور ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بطور دلیل بیان کر کے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر فرمایا، جسے کافر ناممکن خیال کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اور دوسرے کئی میوہ جات پیدا کیے، پھر مختلف چوپاؤں اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تمام سبق آموز نشانیاں ذکر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور ان کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود جب قوم اپنی سرکشی پر ڈٹی رہی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا اور کافروں کو غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد چند دوسری قوموں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت کا بیان ہے کہ انہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے بھی تکبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا۔ ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو ایک ہی دین دیا گیا تھا، مگر ان کی امتیں انتشار کا شکار ہو کر فرقوں میں بٹ گئیں۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کو دلائل سے سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آنکھ، کان اور دل عطا فرما کر انسان کو پیدا فرمایا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار اسی کے پاس ہے، وہی دن اور رات کو بدلتا ہے۔ ہر قسم کی قدرت، قوت اور طاقت اسی کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ مشرکین سے پوچھئے، زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کا جواب بھی نقل فرمایا۔ یہ ضرور کہیں گے کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اس حقیقت کو جاننے کے باوجود یہ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورۃ المؤمنون کے آخری حصے میں مشرکین کی موت اور قیامت کے احوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ کفار کو ان کے انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ سورۃ المؤمنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے کہ اس نے کسی انسان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب